میرے رسول پر افروز برقرار معزز مکرم متشرف لائق عزت و تکریم علماء سنت بالخصوص پیر طریقت رہبر الہ شریعت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت صوفی باصفا منشی طارق میاں صاحب قبلہ دامت اللہ العالی، خطیب الہند حضرت علامہ مولانا مفتی اخلاق صاحب قبلہ دامت اللہ العالی، محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل قضا امداد کن، غوث اعظم ببنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری نعرے یا غوث اعظم بھی زمن، تمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زمن، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں دو جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو، کوشش کرے اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
عزیزان ملت اسلامیہ ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں علماء اہل سنت کی مبارک جماعت موجود ہے، اور اسی جماعت میں ایک بڑی معتبر اور معزز شخصیت حضور منشی طالب اسحاق قبلہ کی شکل میں جلوہ گر ہے۔ میں سچ بتا دوں، جو تو سارے بزرگوں میں پیارے ہیں، لیکن کچھ بہت ہی پیارے ہوتے ہیں۔ ہاں، جس طرح پھولوں میں گلاب بے مثال ہوتا ہے، اس کی اپنی ہی کچھ خاصیت ہوتی ہے۔ میں اس عمر کے بزرگوں کو جہاں تک جانتا ہوں، اللہ نے منشی طالب میاں کی شکل میں ہمارا آپ کو ایک تحفے سے نوازا ہے، اور بڑا بے باک اور بڑا ہی حق کو شخص ہے۔ نہ کسی کی دھاک، آواز، طاقت، پاور، کسی کا ڈر نہیں۔ اس فقیر کے دل میں صرف اللہ کا ڈر رہتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے منبروں پہ اس آدمی کو گرجتے بھی دیکھا۔ اللہ سلامت رکھے منشی صاحب کو، ان کی عمر میں اللہ بھی پناہ عمر عطا برکت عطا فرمائے۔ اور تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے اسی ادارے جامعہ نظامیہ محبوب الہی کی گود میں پلنے والے 3 بچے آپ کے سامنے مکمل حافظ کی شکل میں آئیں گے، اور آپ نے کیا کیا ہے اور مدرسے نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، یہ آپ اندازہ لگائیں گے۔ یہ محنتیں، مشقتیں اس ادارے کے اساتذہ، معاونین، محبین کی ہیں، اور قاری عبدالجبار صاحب قبلہ، حضرت اللہ مولانا اخلاق صاحب قبلہ، ان تمام بزرگوں کی محنتیں ہیں۔ اللہ ان کو بھی عمر خضر عطا فرمائے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، یقیناً آپ آ جائے ہو، کتنے لوگ تو یہ سوچ کے آئے ہوں کہ چلو ہم آپ کو دیکھ کے آئے، ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، لیکن میں یہ بات سچی کہتا ہوں، ہم سے زیادہ مبارکباد کے لائق وہ اساتذہ جنہوں نے راتوں رات جاگ کے آپ کے بچوں کو پڑھایا۔ میری بات بہت سنجیدگی سے سنیں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں مجھے تقریر کیا کہ بس کچھ باتیں جو آپ سے کرنی ہے۔ ہاں، ہم نے تو ان بزرگوں کی جو کھینچی ہوئی لکیر ہے نا، اس پہ چلنا سیکھا ہے۔ ہاں، بس بہت غور کے ساتھ میری بات سنیں، تو یہ سب سے زیادہ دست بوسی کے حقدار وہ اساتذہ ہوتے ہیں جو راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھاتے ہیں۔ ہمارے جیسے لوگ تو 1 گھنٹے کے لیے آئے چلے گئے، اور پھر شاید سال بھر میں کبھی آنے نہ آئے، لیکن سلام ہے ان کی محنتوں کو، جنہوں نے آپ کے بعد باپ بن کے باپ کا پیار دیا آپ کے بچوں کو، آپ کے بچوں کو ماں کا پیار بھی دیا، بہن کا پیار بھی دیا، بھائیوں کا پیار بھی دیا۔ یہ اساتذہ کرام کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ادارے ہیں ہمارے، قسم خدا کی آج کچھ لوگ یہاں اداروں کو برا کہتے ہیں تو دل دکھتا ہے۔ کیا کرو گے جی کر کے؟ تم ان اداروں کو برا کہہ رہے ہو جن اداروں نے تمہیں جنت دی ہے۔ یہ سچی بات ہے، جن اداروں نے تمہیں جنت دی ہے، تمہیں پہچان دی ہے، تمہیں نام دیا ہے۔ بڑی بات نہیں کہتا، بس اس سے سمجھ لو ادارے وہ ہیں جنہوں نے ہمیں فضل حق خیر آبادی دی ہے، بے شک سبحان اللہ، جنہوں نے ہمیں فضل حق خیر آبادی دی ہے۔ آج بھی غلامی کی زنجیریں ہوتی اگر اداروں میں فضل حق خیر آبادی نہ دیے ہوتے تو۔ ہاں، علامہ کافی جیسا فرزند ہمیں مدرسوں میں دیا ہے، آج ہم اداروں کو برا کہتے ہیں۔ بھائی، زبان کو لگام دیا کرو، اگر آپ اداروں کو کچھ دے نہیں سکتے تو کم سے کم گالی بھی نہ دیا کرو۔ ورنہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر یہ ادارے نہ ہونا تو کوئی تیرے کان میں اذان پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا، تیرے مرنے کے بعد تیری میت پہ کوئی نماز پڑھانے والا بھی نہیں ہوگا۔ آج جو فخر سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں ملاؤں سے بہتر ہے، زبان کو لگام دے، یہ مدرسے ہماری ایجاد نہیں، یہ محمد عربی کی ایجاد ہے۔ ہاں، قاری عبدالجبار، علامہ اخلاق جیسے لوگ تو بعد میں اس میں آئے ہیں، ابو بکر جیسا پہلے آیا، عمر جیسا شاگرد پہلے حضور کی چوکھٹ پہ آیا، عثمان جیسا طالب علم کوئی دیکھا ہو تو بتا، علی جیسا کوئی قرآن پڑھنے والا ہو تو بتا۔ بڑی آسانی سے گالیاں دے دیتے، کتنی آسانی سے برا کہہ دیتے ہیں۔ اللہ بہت بڑی ادارے ہیں، ان کی عزت کیا کریں، ان کی قدر کیا کریں۔ اور ہماری قوم کا عجب معاملہ ہے، بیٹا حافظ بھی ہو جائے نا تو پھر بھی کہتے ہیں اللہ ادھر ہے،
بھئی تو باپ ہے، ٹھیک ہے مان لیا تو باپ ہے، تجھے اتنا ہی کافی ہے کہ تو باپ ہے، لیکن جسے اللہ کہہ رہا ہے نا اس کے سینے میں قرآن ہے، قرآن ہے اس کے سینے میں، عزت کر، احترام کر۔ آج 3 بیٹے قرآن کے حافظ بنے گے، اللہ کرے اس ادارے سے آنے والے دور میں 30 بچے قرآن کے حافظ بن گے، قرآن کے حافظ بن کے نکلے۔ بڑی تنگ نظری ہے ہماری قوم میں، بڑی تنگ نظری ہے، دوسروں کو کب تک الزام دیتے، دل کے بھگولے جل اٹھے سینے کے تار سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، غیر نہیں ہم ہیں بربادی کا سبب، یہ کڑوی سچائی ہے، ہم ہیں اپنی بربادی کا سبب۔ ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، آگ لگی، کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، کوئی کسی کی کھینچ رہا ہے، یار بس کرو، حد ہو گئی۔ میں کہتا ہوں صرف اپنے گریبان میں جھانکنا سیکھیں۔ ہاں میں نے ایک صاحب کو سنا، وہ رامپوری چاپو اور مراد آبادی بریانی کو کوس رہے تھے، میں نے کہا بس کر یار، ہم تیرے علاقے میں بریانی کی طاقت دکھانے نہیں آئے، ہم تو بس کسی نام پر خوش ہیں کہ ہم فضل حق خیر آبادی کے مراد آباد میں رہے تھے، ہم نے ابھی طاقت دکھائی کہاں ہے؟ جن پتھروں کو ہم نے سکھائی تھی گفتگو، جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے، بڑا احسان جانے نہیں لیا تھا۔ ہوش کرو، خیال کرو، کسی کو کوسو مت، آپ اصلاح کیجئے، فساد نہ کیجئے۔ بڑی تنگ نظری ہے ہماری قوم کے اندر، بھائی تھوڑا سا کشادگی پیدا کریں دیں، اور بہت سے مسائل بحث کرنے کے لیے۔ بیٹیاں غربت کی وجہ سے باپ کی دہلیز پر بیٹھی ہیں، اس مسئلے پہ سر جوڑ کے بیٹھی، کتنی بیٹیوں کو بلا وجہ طلاق ہو جاتی ہے، اس مسئلے پہ سر جوڑ کر کے بیٹھی، کتنی بیٹیوں کو جہیز کی بنیاد پہ کوئی گھر لانے تیار نہیں، اس مسئلے پہ سر جوڑ کر کے بیٹھو۔ 600 لوگ دعوت اور براتوں میں چل گئے، اس مسئلے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ضرورت پڑی ہے؟ جسے دیکھو ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہے، یہ بھی کوئی اصلاح ہے؟ میرے نبی بھی اصلاح کرتے تھے، حضور سے بڑا مسئلہ کوئی نہیں ہے، ہاں حضور سے بڑا مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن میرے حضور نے کسی کو پرسنل راز ذلیل نہیں کیا، محفل میں کسی کو رسوا نہیں کیا۔ اس محبوب کی اصلاح کا انداز دیکھو، اگر کسی میں کمی ہوتی تھی میرے نبی فرمایا کرتے تھے شاید لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے اس وضو کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، کسی کے ہاتھ یہاں سوکھ جاتے ہیں، کسی کے پیر یہاں تک سوکھے رہتے ہیں، اس طرح سے اصلاح فرماتے تھے، اصلاح بھی ہو جاتی تھی، دل بھی نہیں ٹوٹا کرتے تھے۔ اور یہ آج ہم ہیں، اصلاح بھی کرتے ہیں، ذلیل بھی کرتے ہیں۔ آج تجھے لکھنے کی پاور آ گئی تو تجھے ڈر نہیں ہے، بولنا آ گیا تو تجھے حیا نہیں ہے، آج تجھے پاور مل گئی تو شرم نہیں ہے۔ یاد رکھ ایک دن وہ بھی آئے گا تو اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا جس کے آگے بولنے کی طاقت تیری اوقات کو کیا ہے، جبریل کو نہیں ہوگی، تب کیا بولے گا؟ او خدا کے واسطے تم زمین والے پہ رحم کرو، خدا تمہارے اوپر رحم کی بارش ہے۔ ہاں دل کے بھولے چل اٹھے سیدھے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، بدلو اپنے آپ کو اور ضرورت قرآن عام کر۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو اتنے لمبی لمبی الفاظی کر رہے ہیں نا، ٹانگ کھینچنے والے کھڑا کرو قسم خدا کی سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے۔ ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈالا، ہماری کمی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن نہیں آتا، اور دنیا کا کون سا لقب ہے جو ان کے نام کے ساتھ جڑا ہے؟ مگر یاد رکھنا پیارے، کلیجہ کبھی لقب سے ٹھنڈا نہیں ہوتا، کلیجہ تب ٹھنڈا ہوتا ہے جب ماں باپ بیٹا کہہ کے آواز دیتے، اس وقت ٹھنڈا ہوتا ہے جب ماں باپ بیٹا کہہ کے آواز دیتے۔ بھائی بس کر لیا، آؤ یہ عہد کرے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا درجہ اسلام، عام کرو قرآن، بچے بچے کو قرآن پڑھایا جائے، ایک ایک فرد کو قرآن سکھایا جائے۔ مسجدوں میں رکھے رکھے قرآن پہ کرتے چل گئے، آج ہم جانے والا ہے، دن میں 6 مرتبہ موبائل چیک کرتے ہیں، 6 مرتبہ 60 مرتبہ، کس کا کیا میسیج ہے؟ لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کسی نے کہ ہمیں قرآن پہ آواز دیتا ہوگا، وہ بھی کہتا ہوگا مجھے کھول، مجھے پڑھ، میں تیرے لیے بھی، میں تیرے لیے بھی۔ کب قرآن یاد آتا
جب اماں پہ بھوت آئے تب قرآن آتا ہے، جب بیوی نے بال کھول کے دوڑے ڈالے تب قرآن آتا ہے، جب چکر لگنے لگے گھر کے اندر تب قرآن آتا ہے، بہت بڑے آگے تو پھر جب باپ مرا تب قرآن آتا ہے، جب گھر سے جنازہ اٹھا تب قرآن والے آتا ہے۔ یہ کب یاد نہیں آئے؟ تمہیں ولیموں میں قرآن والے یاد نہیں آئے، شادیوں میں قرآن والے یاد نہیں آئے، بیٹے کے عقیقے پہ قرآن والے یاد نہیں آئے، اگر آئے بھی تو بٹھا کے پیچھے کو ایک طرف کھاٹ پہ کھلا دو، یہی عزت دی جاتی ہے قرآن والوں کو، ادھر بٹھا کے کھلا دو کھاٹ پہ، ایسے بیٹھ کے کھا رہا جیسے کوئی لاوارث بیٹھا ہے، جسے اس میں کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ یاد رکھنا عالم وہ ہے جس کا مدینے والا بھی وارث ہے، خود کعبے والا بھی وارث ہے۔ غلطی کرتے ہاں غلطی کرتے، اللہ تعالیٰ میں ہدایت بخشے، قرآن والوں کی عزت کیا کرے، اور اتنی آسانی سے قرآن والے نہیں بنتے، اتنی آسانی سے۔ آئی ایس کے لیے کتنے گھنٹے پڑھائی کرنی پڑتی ہے؟ 18 گھنٹے پڑھائی کرنی پڑتی ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آئی ایس بننے کے لیے 18 گھنٹے پڑھائی کرنی پڑتی ہے۔ اگر طاقت اور محنت کا حساب لگایا جائے تو قرآن یاد کرنے کے لیے 24 گھنٹے پڑھائی کرنی پڑے گی، 24 گھنٹے۔ اور جس قوم کا چھوٹا سا بچہ 30 پارے دن میں اتار لیتا ہے، اس کے لیے آئی ایس بننا بڑی بات نہیں، آئی پی ایس بننا بڑی بات نہیں۔ ہاں 18 گھنٹے کی پڑھائی، مگر جانتے ہو یہ قرآن جسے سب سے چھوٹی تعلیم ہم سمجھتے ہیں، بڑی محنت کی ہے۔ پوچھو نا قاضی صاحب سے، علامہ صاحب سے پوچھو، آپ کون ایسا جو اپنے بیٹے سے پیار نہیں کرتا؟ بچے باہر کے بھی ہیں، یہاں کے ہیں، سارے بچے باہر کے ہیں، ماشاءاللہ حق ادا کر جاتے ہیں کہ مدرسہ ہم سے کھلے، اللہ سلامت رکھے۔ بھائی لنگر چلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پہلے محلے والوں کا حق ہے، نیتا لوگ کمبل بانٹے تو کہتے ہیں صاحب پہلے ہمارا حق ہے، ہم تو تمہارے پڑوس میں رہتے ہیں۔ جب پڑھائی ہوتی ہے نا تو ٹھیک ہے، برباد تو دیا، پڑھو غلط ہوا ہے چلا جائے، اتنی آسانی سے قرآن نہیں آتا۔ اس بات پہ بھی ہم غور کریں، تھوڑا سا ذرا دماغ لگا کے بیٹھے، ہم 12 گھنٹے انگریزی کو دیتے، 18 گھنٹے دیتے ہندی انگلش کو، قرآن کو آدھا گھنٹہ بھیج دیا مدرسے میں۔ اگر 5 منٹ بچہ لیٹ ہو گیا نا، ہاں قاضی صاحب بچہ نہیں آیا، 5 منٹ دیر ہو گئی، ماسٹر صاحب بیٹھے۔ عجیب آگے ہماری قوم کا، ماسٹر 5 منٹ بیٹھ جائے تو مصیبت آ جاتی ہے، امام 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو بھی مصیبت آ جاتی ہے۔ کتنی اچھی قوم ہے ہماری۔ بزرگ فرمایا کرتے کہ مسلح سے اچھی کوئی چیز نہیں، کرتی ہوں کہ مسلح وہاں لے جاتا جہاں کوئی نہیں لے کے جاتا۔ کہاں لے جاتا ہے مسلح؟ فرمایا ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، یہ آپ کو بادلوں کے اوپر لے جائیں گے، لیکن مسلح پہ اگر آپ چڑھ جاؤ تو یہ آپ کو خدا تک لے جاتا ہے۔ تو جو خدا تک پہنچا دے نا، جو اپنے معبود تک پہنچا دے، ہماری نظر میں وہ حقیق ہے۔ جو ہمارے بچے کو آپ پڑھائے بیٹھے پڑھ کتا، بلی، چوہا، وہ ہمارے لیے محترم ہے۔ میں کسی تعلیم کا مخالف نہیں، تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، میں بھی چاہتا ہوں میری قوم کے اندر آئی ایس ہو، آئی پی ایس ہو، ایم بی بی ایس ہو، کم سے کم ان جھولا چھاپ ڈاکٹروں سے تو چھٹی ملے گی۔ برا نہ مانیے اگر کوئی ڈاکٹر ہو، ضروری نہیں ہے، دین کا کام کرنے کے لیے مولوی ہونا ضروری ہے، کرتا ٹوپی والا ہونا ضروری ہے، خدمت خلق کرنی ہے نا تو تو 6 دن فیس لے کے دوا دیا کر، 1 دن مصطفیٰ کی رضا کے لیے فری میں دوائیں بانٹ لیا کر سکتے ہیں نا، لیکن نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ امام صاحب سے لڑے گا، 500 روپے کم کرو نکام، کم کرو نکام، یہ بھی کوئی شریعت ہے؟ 500 روپے لے رہے ہو نکاح کے؟ تمہیں پتا ہے میں گزارش کروں گا امام سے اس مسئلے پہ عمل کیا جائے۔ جانتے ہو تمہاری لڑکی کے نکاح کا مہر، نکاح پڑھانے کی قیمت کتنی ہے؟ پتا ہے؟ 25,000۔ جس کا دوبارہ نکاح ہو رہا ہے اس کے 12,500 دیے کبھی؟ اللہ بھلا کرے آپ کا، اگر ہم اپنا حصہ لینے پہ آ گئے نا تو نکاح کرنا چھوڑ دو،
ہماری قوم کتنی اچھی ہے، ڈی جے والے کو 50 دے دے گی، ناچنے والوں کو 75 دے دے گی، اور باجے والوں کو 20 ہزار بانٹ دے گی، امام سے 500 کم کراتی، 2500 500 کم کرے امام صاحب، ہمارے سے تعلقات ہے ان سے، اتنا اچھا کرتے ہیں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا، میں بھی چاہتا ہوں میری قوم IAS ہو، IPS ہو، میں بھی چاہتا ہوں ہمارے MBBS ہو، لیکن یہ بالکل نہیں چاہتا MBBS بنو اور قرآن سے دور رہو، IAS بنو قرآن سے دور رہو۔ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہاں بھرشٹاچار نہیں ہے، کسی کچہری کسی محکمے میں بنا پیسے کے کام نہیں ہوتا، مگر اتنا جانتا ہوں اگر محکمے میں کوئی بھی ادھیکاری ہو پہلے محمد کا غلام بنے پھر بیٹھے کرسی پہ، قسم خدا کی 1 روپے کی رشوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی غریب کا مقدمہ آئے گا فری میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھے گا، قلم اٹھائے گا اور وہ کہے گا پیسے جیب میں رکھ، یہاں وہ نہیں بولتا جس کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے، یہاں پہ وہ بولا کرتا ہے جس پہ محمد عربی کا قلم ہوا کرتا ہے۔ مگر پڑھیے پہلے، تعلیم حاصل کیجیے، سب سے حقیقی مدرسے والے، باہر کے بچے نہ تینوں، اللہ کرے ہمارے گدر پور کے بچے بھی حافظ بنے، آمین کہہ دو۔ آمین۔ یہ سوچ رہے ہو زکاة کھانے والے ان سے اچھا اسپیشل کوئی کھانے والا نہیں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں حضرت، مدرسے میں جتنا بھی آتا ہے بچے زکاة نہیں کھاتے، ہدیہ ہی کھاتے، علماء جانتے ہیں بچے ہدیہ کھاتے، مگر جو زکاة نہیں دیتے وہ حرام کھاتے، ڈر نہیں ہے، جو زکاة نہیں دیتے وہ حرام کھاتے، کم سے کم یہ تو ہے یہ حرام نہیں کھاتے، انہیں نہیں سمجھتے۔ 3 بچے باہر سے سب کو اپنے بچے پیارے ہیں، کتنا پیار اولاد سے ہوتا ہے، کبھی غور کریں، ہم اولاد والے ہمیں آج احساس ہوا کہ ہم ماں باپ کے لیے کتنے ہیں، کیونکہ آج اللہ نے اولاد سے بازا، باپ پردیس سے آتا تو بیٹے پر پہلے چہرہ دیکھتا ہے، اولاد کو پہلے دیکھتا ہے، پھر کھانے کی طرف جاتا ہے، پہلے بچوں کو سینے سے لگاتا ہے، پھر اپنے بستر کی طرف جاتا ہے، اتنا پیار اولاد کو ہے۔ اگر بچہ صبح غائب ہو جائے 1 گھنٹے کے لیے تو ماں کا کھانا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے بیٹھے نا سارے مدرسے سے جڑے ہوئے تھے، جو بات میں کرنے لگا ہوں یقیناً اس درد سے گزرا ہے، خاص کر علماء کی بات کروں، بچہ 1/2 گھنٹے کے لیے غائب ہو جائے نا تو ماں کی نیند ہو جاتی ہے، پوچھتی ہے میرا پورا دیکھا ہے کیا، میرے گٹو کا پتہ ہے کیا، یار کالا بھی ہے نا تو اس کے لیے بس دل کی دھڑکن ہے بیٹا۔ ماں باپ کی اولاد کی آنکھوں کا نور ہے بیٹا، نہ دیکھو تو ماں باپ کو چین نہیں آتا، لیکن جس دن کسی مولوی نے بتایا بیٹے اگر تیرا بیٹا حافظ بنا اللہ تجھے قیامت میں تاج عطا کرے گا، اور ایسا تاج ہوگا کہ اس کی روشنی کو دیکھ کے اہل محشر کہیں گے یہ کوئی نبی آ رہا ہے، یہ ولی آ رہا ہے، تو آواز آئے گی نہ نبی ہے نہ ولی ہے، یہ ایک حافظ قرآن کا باپ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا سن لیا نا باپ نے، یار وہ باپ جو بیٹے کے بغیر سو نہیں سکتا تھا، وہ باپ جو بیٹے کے بغیر کھا نہیں سکتا تھا، وہ ماں جو بیٹے کو 1/2 گھنٹہ نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی، وہ بہن جو بھیا بھیا کہہ کے اس کی زبان سوکھ جایا کرتی تھی، وہ بہن جس کو بھائی سے ہر درجہ پیار تھا، وہ بھائی جو پلٹ کے پردیس سے آتا تھا تو بھائی کے لیے تحفے لے کے آتا تھا، لیکن جس دن سے قرآن کی محبت دل میں آئی ہے باپ نے بیٹے کو رخصت کیا، ماں نے ممتا کو اپنی قربان کیا، جب بیٹا چلنے لگا ہے اللہ اکبر مجھے بتا تو صحیح کہ ماں کو احساس نہیں ہے، باپ کو جدائی کا درد نہیں ہے، ہاں ہاں جب بچے مدرسے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں ماں آنچل میں آنسو پوچھ رہی ہے، بہن الگ آنسو بہا رہی ہے، ماں کو بھی درد ہے اولاد کا، بہن کو بھی احساس ہے بھائی کی جدائی کا، ادھر باپ ہے کہ اکیلے تنہائی میں آنسو بہا رہا ہے، باپ ہوا کرتا ہے، کتنی آسانی سے تم کہتے ہو باپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے اس لیے کہ مدرسے آیا تھا تو میری ماں رو رہی تھی، باپ نہیں رویا تھا، خبردار کبھی یہ مت کہنا کہ میرے باپ کو پیار نہیں ہے، اور یار باپ ہوتا ہے اس پر ذمہ داری ہے، اگر باپ ٹوٹا تو گھر ٹوٹ جائے گا، باپ ٹوٹا پریوار ٹوٹ جائے گا، وہ بھی روتا ہے، کبھی چادر میں چھپ کے روتا ہے، کبھی کمرے میں بند ہو کے روتا ہے، کبھی جنگل میں جا کے روتا ہے تاکہ میرے آنسوؤں کا احساس کسی کو نہ ہو، میرے درد کا کسی کو پتہ نہ چلے، اور یار جب بچے گھر سے چلے ہیں تب ماں نے بھی آنسو بہائے ہیں، بہن نے بھی آنسو بہائے ہیں، وہ کدھر جا رہا ہے کبھی سوچ تو صحیح، جب یہ گھر سوتا تھا تو سردی کی راتوں میں اٹھ کر ماں نے بستر چیک کیا ہے، کبھی کمبل
کمبل اڑایا ہے، کبھی چادر ڈالی ہے، 3 بار اٹھ کے ماں چیک کرتی ہے کہیں بیٹے کا چہرہ تو نہیں کھلا ہے، کہیں پیر تو نہیں کھلا ہے. لیکن آج کہا جا رہا ہے جہاں چادر کو دیکھنے والا نہ ہوگا، جہاں بستر بچھانے والا نہ ہوگا، جہاں کوئی رات کو چیک کرنے والا نہ ہوگا، یہاں رات کو بستر سے آنکھ کھل گئی تو ماں دوڑ کے آتی ہے، کبھی بیٹے کو کمبل اڑایا، کبھی چادر اڑائی ہے. یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ وہاں جا رہا ہے جہاں پہ اپنے تو اپنے خدا کی قسم اور یار جب ہم گھر میں رہتے ہیں نمک کم ہو جائے ماں یہ نہیں کھانا ہے کیونکہ نمک کم ہے، نمک تیز ہو جائے یہ بھی نہیں کھانا ہے کیونکہ نمک تیز ہے. یہ وہاں جا رہا ہے جہاں کوئی خوراک کو پوچھنے والا نہیں ہے، جہاں کوئی روٹی کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہ وہاں جا رہا ہے نمک تیز ہے تو کھانا پڑے گا، نمک کم ہے تو کھانا پڑے گا. ان سب مصیبتوں کو سامنے رکھنے کے بعد باپ کہتا ہے یار بیٹا تیرے حوالے کیا. ماں کہتی ہے مالک لگتے جگر تجھے دے رہی ہوں، بہن کہتی ہے مالک یہ تجھے دیا ہے لیکن قرآن کا حافظ بنا کے لوٹانا. اللہ اکبر، اتنی آسانی سے علم نہیں آتا ہے. پوچھو علماء سے کیا کانا لوٹایا ہے ہم نے قرآن کے لیے. ماں کی ممتا چھوڑی قرآن کے لیے، بہن کا پیار چھوڑا قرآن کے لیے، باپ کی شفقتیں چھوڑی قرآن کے لیے، خاندان چھوڑا قرآن کے لیے، یار چھوڑے قرآن کے لیے، کلیاں چھوڑی قرآن کے لیے، گھر چھوڑا قرآن کے لیے. مگر جب چلے تو خالی نہیں آ رہے تھے، قدم ہمارے تھے رحمت خدا کی ہو رہی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نسبت اعلیٰ حضرت، عظمت قرآن، عظمت قرآن. مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. بہت اچھے بات. اتنا آسان نہیں ہے قرآن. کیا کیا نہ دیا قرآن کے. بھائی عزت کیا کرو ان کی، عزت کیا کرو، قدر کیا کرو. سب کچھ لٹا کے قرآن کو، سب کچھ دے کے قرآن کو اپنایا. حضر کہتے لو جی میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کسی نوکری میں کہیں لگ گئے نا تو کسی نے داڑھی کاٹ دی، کسی نے لباس بدل دیا. مولانا لوگ بڑی عجیب نظر سے دیکھتے ہیں، داڑھی والا ہے، ٹوپی والا ہے. میں نے کہا یار پھر تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے لباس بدل دیا. میں بدلتا قسم سے کوئی کسی بھی نظر سے دیکھ رہا تھا. تجھے لباس وہی رکھنا تھا جو خدا کو بھی پیارا ہے، مصطفیٰ کو بھی پیارا ہے. تم نے داڑھی چھٹی کر دی، ٹوپی اتار دی. نہیں، یہ ڈاکو والا لباس نہیں، مصطفیٰ والا لباس ہے. ورنہ لوگ دل میں مولانا لوگ کو تھوڑا سا تمہیں کیا لگتا ہے تم سے گھٹیا پہنتا ہے مولوی؟ ٹوپی اڑ رہا ہے تو اس کی کوالٹی نہیں ہے اچھی، نہیں پہن سکتا. خدا کی قسم اگر گنجائش ہوتی نا نوجوان میں لڑ جاتے ہیں. حضرت سونے کے مٹھی سسرال سے ملے مر گیا. ہاں چلی مسئلہ یہی ہے. ہماری قوم میں اگر زنجیر گلے میں نہ ڈالی جائے تو بھینس اپنی ہوتی نہیں. وہ کالر کھول کے چین دکھا کے گھوم رہے ہیں کیا سسرال سے. ہم بھی جانتے ہیں تیری اوقات نہیں تھی کہ تو رتی بھر خرید لیتا، اس لیے گلا کھول کے گھوم رہا ہے. سسرال سے نہیں ہے. اور ساسوں سے بھی گزارش ہے اور سسر سے بھی گزارش ہے. دماد ہے تیرا گھر دے دے مگر کم سے کم وہ تو دے نا جس کی اجازت شریعت نے دی ہے. لڑ جاتے رشتے چھوٹ جاتے. زنجیر نہیں میرے للہ انگوٹھی ہوئی تھی، ہم نہیں مانتے رشتے. کیوں؟ سونے کی انگوٹھی شرط ہے رشتے کے لیے. یہ بھی پہنا رہی ہے زبردستی لا کے پہنو. سائز بڑا بھی ہے پھر بھی ذرا ٹھیک ہے کیونکہ فری کی نہیں ہے. خرید کے جاتا نا 6 بار اٹھاتا نہیں نکلی گر نہ جائے. پھنسنے والی ہے فری کی ہے بھائی، ویسے مٹھی باندھ لے گر نہ جائے. زنجیر پھینک لی. ہم حضور والے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ دعوے ہمارے سونے کی زنجیر پہن کے سسرال والوں نے دی مر گیا. یہ عشق حضور سے. حضور کی چوکھٹ پہ سے آدمی آ گئی، سلام کیا. حضور نے نظر اٹھائی، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. چہرہ پہ راستہ کاٹ کے بدل کے آتے سے پھر چہرہ پہ میرے لگے. اچانک حضور اٹھ کے چلے گئے. اس نے کہا میری بات سمجھ میں نہیں، آج آپ نے ناراض کی بات ہے. حضرت عمر کہنے لگے تجھے نہیں پتا تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے. حضور نے مرد پہ سونا حرام کر رکھا ہے.
بے شک مرد کے لیے حضور نے سونا حرام کیا، اتنا سونا چیخ نہیں کرتے پھینک دیے روتا رہا۔ پھر جب چلنے لگا تو کسی نے کہا اسے روٹی کو لے جاؤ، اٹھایا اس نے پھینکا بڑھ دیا ہاتھ سے۔ تو ایک صحابی نے کہا یار گھر لے جاتا، بیوی کو پہنا دیتا، بیٹی کو پہنا دیتا، مردوں کے لیے تو آرام ہے۔ اس نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اس نے کہا جسے حضور نظر سے گراتے پھر اسے ہم نہیں اٹھایا کرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جسے حضور نظر سے گراتے اسے ہم نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ یہ گیا، اتنے میں حضور واپس آ گئے، فرمایا کہاں ہے میرا دیوانہ؟ یا رسول اللہ جب آپ گئے ساری بات بتائی، انگوٹھی پھینک دی۔ کہا پھر کیا کیا انگوٹھی کا؟ کہا حضور اس نے اٹھا کے پھینک دی۔ گھر نہیں لے کے گیا، کہا کس لیے؟ اس نے کہا کہ جب جس کو حضور نظر سے گرا دے اسے ہم بھی نہیں اٹھایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اتنا کہا جاؤ میرے دیوانے کو بلا کر لے آؤ۔ جب صحابی بلا کے لائے ہیں، میرے حضور نے نبوت والی جھولی پھیلائی، کہتے یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اور میرے جوان سسرال کی زنجیر پہن کے سینہ کھول کے چلتا ہے، اگر سونا پہنتا ہے اتار کے رکھ دے، اور اتنا کہہ دے جس سے مصطفیٰ راضی ہے اسی میں میں راضی ہوں۔ قسم خدا کی، خدا بھی کہہ دے گا اگر تو میرے محبوب کی رضا میں راضی ہے تو لے، میں بھی تجھ سے تیری رضا میں راضی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ پہنو گے زنجیر، انگوٹھی سانس میں دی، اگر سسور نے زبردستی دے دی تو بول کیوں نہیں رہے بھائی؟ پہنو گے؟ یہ وہ بول رہے ہیں جن کی ہو گئی ہے، وہ بولے جن کی نہیں ہوئی ہے۔ پہنو گے سونا، پہنو گے سونا، انشاءاللہ نہیں پہنے۔ ہاں، اور ساسوں سے گزارش ہے، وہ جو دے رہی ہے نا 30,000 کی ہوتی، تمہیں پتہ ہی تمہارا دماغ کتنا فرنیچر ہے۔ اگر فرنیچر نہ ہو تو مانتے کیوں؟ وہ 30,000 وہ جو ہے، ٹھیک ہے، 70,000 کی گلے میں چین ہے، وہ جو ہے کیونکہ 1 لاکھ روپے، اس سے حلال کا بزنس کرنا۔ میری بیٹی کو بھلے ہی سونے کے لقمے مت کھلانا، مگر عزت اور حلال کی سوکھی روٹی کھلاتے رہے۔ سبحان اللہ، یہ کہتے ہیں تماس کریں گے انشاءاللہ ایسے ہی۔ ناراض ہو رہے تھے مولوی اپنی کر کے ہماری ریڑھ لگا دی۔ بچو بھائی، ورنہ وہ مولوی دکھا جو تو سونا پہنے اور تجھے جنت بانٹ کے جائے۔ مجھے بھی دینا اس مولوی کا نمبر، بھائی مجھے بھی جنت جانا۔ فری بانٹنے والے جب تمہیں چاہیے تو پھر ہمیں بھی چاہیے، اور اتنا تمہیں دولت والے چاہیے اور پھر ہمیں جنت والے چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں ساری لوگ؟ بدلو بیٹے، کچھ نہیں ہوتا یار، 4 دن پہن لے گا، 8 دن پہن لے گا، اور تم بھی دیکھو گے 5 دن باتیں ہو جائیں گی، 6 تو لے کی چہرے بھی لکھی گلے کی، تو بھول جائے گا فرش بھی لکھی رکھ لیتے، پھر وہ لٹ چلے گا بیٹے، نہ ساس بچانے آئے گی نہ سسر بچانے آئے گی، کوئی بچانے نہیں آئے گا، اس لیے بچو ہی چیزوں سے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ مولوی نہیں پہن سکتے، پوچھو نا حضرت سے پوچھو کس نے تمنچا رکھا تھا کہ داڑھی رکھ ورنہ گولی مارے گی؟ کسی نے تمنچا رکھا تھا؟ کسی نے کہا تھا کرتا پجامہ پہننا ورنہ پھانسی لگا دیں گے؟ کسی نے کہا تھا ہم سے کہ بھائی ٹوپی اوڑھنا ورنہ گولی ماری جائے گی؟ نہیں، زبردستی کسی نے نہیں کی۔ ہم بھی 1-1.5 لاکھ کا کوٹ خرید سکتے تھے، ہاں ہم بھی کیپ لگا سکتے تھے 60-70 ہزار کا، لیکن ہم نے زمانے کو نہیں دیکھا، ہم نے مدینے کو دیکھا۔ رسول مرنے کی طرف دیکھ، نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف۔ ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی، تم کیا کہو گے، پرواہ اس کی کہ حضور کیا کہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے حضور کا لباس نہیں چھوڑا، حضور کا دیا ہوا کپڑا ہم نے نہیں چھوڑا، ان کا دیا ہوا چہرہ ہم نے نہیں چھوڑا۔ اس لیے عقیل سمجھتے ہیں لوگ ہمیں کہ ہم کرتا پجامہ والے ہیں، یہ 130 روپے میٹر مل جاتا، 250 روپے سلائی جاتی ہے۔ نہیں جی، اگر حضور 70,000 روپے میٹر کا کپڑا لازم کرتے تھے تو علماء وہی پہنتے، اور اللہ دیتا، اور گارنٹی کے ساتھ کروں گے۔ ساس کو دیکھا نا، سفید کوٹ پینٹ میں تھے، وہ 4 آگے پیچھے تھے، لیکن 3-4 جگہ دھبے لگ رہے تھے۔ میں نے کہا باہر ہے کہ 10 لاکھ کما کے بھی دھبے والا پہن رہا ہے، یہ 5,000 میں بھی دیکھتے تھے صاف پہن کے بیٹھا ہے۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے تو اللہ پہناتا ہے، کبھی کسی کو عقیق مت سمجھنا، خاص کر ان والوں کو اتنی آسانی سے قرآن میں۔
اتنی آسانی سے قرآن نہیں ہوتا. ہمارے گھروں کے اندر کوئی گھر ایسا جس میں گیزر نہ ہو؟ آج کے دور میں تو سب نہیں ہے، کئی دن آ کے گھر میں گرم ہو جاتا ہے. آج تو چلیے، مگر پوچھو اس قرآن والوں سے.